على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم 8ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے اوپر اتر کر آئیں گے، اور جو ہمارے لوگ مر چکے ہیں جب وہ زندہ ہو کر آئیں گے، یا برزخ و آخرت میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں ان دعووں کی آپ تصدیق کریں۔ تو قرآن نے بتایا کہ ان کی یہ ساری باتیں یہ جہالت پر مبنی ہیں اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازی ہے۔ یہ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو دشمن بنایا، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ یہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف میل کر لیں۔ آیت نمبر 117 سے 118 میں فرمایا کہ جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جس حرام جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر حلال کیا گیا ہو، اسے کھاؤ۔ محرمات کو تفصیل سے پیچھے بیان کر دیا گیا تھا کہ کون کون سی چیزیں محرمات قطعیہ ہیں، حرام قطعیہ ہیں۔ صرف حالت اضطرار میں، یعنی ایسی حالت میں جب جان بچانے کے لیے کچھ اور نہیں ہے، تو اس صورت میں اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ جتنے سے جان بچ سکے۔ مزید فرمایا کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ پھر آگے آیت نمبر 123 میں فرمایا اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب خواری کریں اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر آ جائے۔ آیت نمبر 21-24 میں فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اسی کے مثل دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کس کے حوالے کرے، کس کے سپرد کرے۔ یعنی وہ کہتے تھے ہم ایمان تب لائیں گے جس طرح رسولوں پر وحی نازل ہوتی ہے ہمارے اوپر بھی نازل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ احکم الحاکمین، میں جانتا ہوں کہ یہ نبوت کا منصب میں نے کس کے سپرد کرنا ہے۔ آیت نمبر 125 میں فرمایا سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرمانا چاہتا ہے اس کے سینے کو قبول حق کے لیے گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے۔
یعنی یہ ہدایت، یہ علم کا نور حاصل ہونا، یہ علم کے رستے پہ چلنا، یہ انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مشیت، جب اللہ کی رضا شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر یہ نصیب ہوتا ہے۔ ہاں بندے کے لیے کوشش کرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دولت اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے، علم کے لیے اسی کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہو۔ آگے آیت نمبر 130 اور 31 میں اتمام حجت کے لیے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پر رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آیات نمبر 138 سے 140 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار و مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں کر دی تھی۔ قرآن نے بتایا یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو خود ساختہ ہیں، جن کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پھر حکم شرعی کیا ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں دیکھا جائے گا یہ قرآن و حدیث سے ٹکراتے تو نہیں ہیں۔ ہمارا کوئی عمل اس کی وجہ سے قرآن کی کسی آیت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، یا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی سنت کے خلاف تو ہم نہیں جا رہے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہمارا وہ عمل نہیں ہے تو پھر وہ مباح عمل ہوگا، یعنی وہ ثواب گناہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ قرآن سے حدیث سے ٹکراتی ہو، مخالفت میں آتی ہو، تو پھر وہ ناجائز ہے، پھر وہ حرام ہو جائے گا وہ کام۔ ہماری بہت ساری رسومات ہیں، شادی بیاہ ہو، فوتگی ہو، اس طرح کی بہت سارے ہمارے ایسے کام ہیں جو ہم نے خود ساختہ بن چکے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے، حالانکہ شریعت میں وہ نہیں ہے۔ تو ان کاموں کے بارے میں ہمیں پھر شریعت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے کہ وہاں دیکھو کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کے جواز کی صورت ہے کہ وہ مباح ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 141 سے 146 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں اور جانوروں کے ذریعے عطا کی جانے والی نعمتوں کا بیان فرمایا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو کھاؤ مگر فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اللہ نے جو رزق دیا ہو کھانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، فرمایا وہ کھاؤ، لیکن ان کو ضائع مت کرو۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا، سامنے کھانا کھل گیا، شادی بیاہ میں خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے پلیٹ بھر لی جاتی ہے، اب وہ کھایا نہیں جا رہا، ضائع کر کے چلے گئے اٹھ کے۔ یہ اسراف ہے، اور اسراف کرنا یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اتنا ہی کھانا نکالو جتنا تمہاری طلب ہے، جتنا تم کھا سکتے ہو۔ بے شک پیٹ بھر کے خوب سیر ہو کے کھاؤ، اس کی اجازت ہے، لیکن ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے حق یعنی عشر یا نصف عشر کو ادا کرو۔ کوئی بھی چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، جو انسان کاشت کرتا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ باغات ہیں، چاہے وہ فصل ہے، چاہے وہ گھاس پھوس جو خود انسان کاشت کرتا ہے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس پر عشر ہے، اس پر عشر ہے۔ ہمارے علاقہ کیونکہ علاقہ ہے ٹیوب ویل کے ذریعے محنت والا علاقہ، یہاں 20واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، نصف عشر۔ اور وہ علاقے جہاں پر جو بیرون ہے، بارش پر ہے، یعنی جیسے تھل ہے یا پہاڑی علاقہ جات ہیں، تو وہاں پر 10واں حصہ ہے، یہ عشر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم کاشت کرتے ہو نا، اس میں یہ میرا حصہ ہے، یہ نکالو۔
لیکن اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو عشر ادا کرتے ہیں. جو کرتے ہیں ان کی فصلیں محفوظ رہتی ہیں، ان کی کھیتی میں برکت ہوتی ہے، اور جو عشر ادا نہیں کرتے ان کی کھیتی میں پھر برکت نہیں رہتی. آیت نمبر 148 میں ہر دور کے منکرین، ان کی ایک نفسیاتی حربہ اس کو بیان کیا گیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم کچھ نہ کر پاتے. یعنی کام کوئی کر رہے ہیں نا، غلط کام کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ کی مشیت یہی تھی. حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور ایک اللہ کی رضا بھی ہے. مشیت اور رضا یہ دو الگ چیزیں ہیں. مثلا مجرم کو سزا دینا یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے ہی نہ. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہ ہے کہ انسان کوئی نافرمانی کرے ہی نہ، لیکن اگر کرے تو پھر اس کو سزا دینا یہ اللہ کی مشیت ہے. یعنی اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ ہم سے یہ کام ہو جائے. اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے. اللہ نے غلط صحیح دونوں راستے دکھا دیے، بتا دیے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور یہ بھی بتا دیا اس راستے پہ چلے گا تو یہ انعام ملے گا، اس پہ چلے گا تو یہ سزا ملے گی. تو اب اللہ کی مشیت کیا ہے کہ اگر وہ غلط راستے پہ چلے تو اس کو سزا ملے، اور صحیح راستے پہ چلے تو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ملے. تو یہ مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرو. یہ 9 شرعی احکام یہاں بیان ہوئے. آیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا درجات و مراتب میں فرق صرف آزمائش کے لیے ہے. اگر میں کسی کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہوں اس لیے عطا کرتا ہوں کہ میں ان کو آزمانا چاہتا ہوں کہ فراوانی کے باوجود اللہ کی فرما برداری کرتا ہے یا دولت کے نشے میں اللہ کے حکام کو بلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. آگے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. سورہ اعراف اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے. اصحاب اعراف سے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت نے لکھے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ افراد کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے وہ اہل اعراف ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنت اور دوزخ والے جو لوگ ہیں ان کی پہچان رکھنے والے ہوں گے. کون جنتی ہو سکتا ہے، کون دوزخی ہو سکتا ہے، اللہ نے جن کو یہ پہچان عطا کی ہے ان کو اہل اعراف کہتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ انبیاء اور ملائکہ ہیں. آیت نمبر 4 میں بتایا کہ بعد بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم تھے. آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. آیت نمبر 11 سے 27 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر
آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا. کہتا ہے میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا اور میرا جوہر تخلیق وہ تو آ گئے. عقلی دلیل تھی، یعنی اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا. ابا واستکبر، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس نے تکبر کیا. تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے عزت والے مقام سے نکال دیا. تکبر انسان کا جو عمل اللہ کو جو سب سے زیادہ سخت ناپسند ہے انسان کا، وہ تکبر ہے. تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے. اللہ اکبر. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے پھر مہلت دی، لعنت کا توق تو گلے میں ڈال گیا. مہلت دی تو اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے میں صراط مستقیم پر گھات لگا کے بیٹھا ہوں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے میں گمراہ کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے پیروکار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر آدم و حوا علیہم السلام کو جنت میں داخل کیا، انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا. شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ ہونے کا روپ دھار کے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا کہ اس کے قریب جا کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو ابدی زندگی مل جائے گی. اس نے قسمیں کھا کر اپنی خیر خواہی اس کا یقین دلایا. تو آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سے اجتہادی خطا ہو گئی. یہ گناہ نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بڑے دھڑلے سے، اتنے کم ظرف لوگ بھی ہیں، او جی ہم سے گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، حضرت آدم سے بھی تو ہو گیا تھا. ایسا کہنا جائز نہیں ہے، یہ کم ظرفی ہے، اجتہادی خطا تھی وہ. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ شاید میں نے پہلے دن کے پہلے پارے میں یہ بیان کیا تھا کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی لیکن وہ ڈٹ نہیں گئے اس کے اوپر. 350 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہے، جس جگہ پہ وہ گرتے تھے وہاں دار چینی کا پودا اگ جاتا تھا. دار چینی میں شفا رکھی گئی ہے، یہ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کی برکت ہے. تو وہ روئے، انہوں نے عاجزی انکساری اپنی کمزوری کا اظہار کیا. اسی سورہ کے اندر آگے وہ آیت مبارکہ آتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو اس نے تو قسمیں کھا کر خیر خواہی کا یقین دلایا، تو آپ سے اجتہادی خطا ہوئی اور اس درخت کو چکھنے سے شرمگاہیں کھل گئیں اور درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے. یہاں قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ ان کے ستر کو بے حجاب کیا جائے. اپنی اجتہادی خطا کا احساس ہونے پر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور توبہ کے کلمات آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے. پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مقدس لباس بیان فرمایا، مقصد لباس کو بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو، اور فرمایا سامان زینت ہو، ستر پوشی بھی ہو، زینت کا سامان بھی ہو جائے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بہتر لباس وہ تقوی کا لباس ہے. بندے نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں لیکن ہر وہ کام کر رہا ہو جو بے حیا کرتا ہے، جو بے ستر بندہ کرتا ہے، تو پھر ہم نے کپڑے پہن کر بھی اپنا ستر نہیں ڈھانپا، ہم بے لباس ہیں. لیکن اگر ہم نے تقوی کا لباس پہنا ہے تو بے شک ہم چیتھڑوں میں ملبوس ہوں تو ہم
لباس میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھے نا، وہ ایسا دور تھا کہ اگر آگے سے ڈھانپتے تھے تو پیچھے سے بے ستر ہوتے تھے۔ وہ ایسا دور تھا غربت کا، لباس پورے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اہل تقوی کے امام بنے ہیں۔ شرم و حیا کے سبب چیتھڑوں میں ملبوس ہوتے تھے، بادشاہوں کی قبائیں نوچتے تھے۔ آج ہمارے لباس ہزاروں کے ہیں، قیمتی لباس ہیں، لیکن ہم مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، کافر ہم پہ حاوی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اسی کو ہی لباس سمجھ لیا ہے کہ اصل لباس۔ اللہ فرما رہا نہیں، اصل لباس یہ نہیں ہے، اصل لباس تقوی کا لباس ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو، گھپ اندھیرے میں بھی تم گناہ نہیں کر سکو گے، کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اور اگر تمہیں تقوی کا لباس نہ ملا ہوا تو پھر تم بھرے مجمع میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرہ بھی نہیں شرماؤ گے۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا، اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ عبادت کے لیے جب نماز پڑھنے آئے، اس چیز کا خاص خیال ہونا چاہیے ہمارے کپڑے پاک صاف ہوں، اچھا لباس پہنا ہوا ہو۔ ہم شادی بیاہ کی تقریب میں جائیں، کسی آفس میں جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے بند سور کے جائیں، لیکن نماز جس لباس میں ہم گھوم کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں شروع ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو۔ اس سے وہ ظاہری لباس بھی مراد ہے، اس سے تقوی بھی مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ اللہ نے اہل جنت کے دلوں سے کینہ نکال دیا۔ اہل جنت کے دل میں کینہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے ایک پیمانہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے قرآن کی شکل میں۔ ہمارے پاس یہ پیمانہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں کینہ نہیں ہے نا کسی کے لیے، تو یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے ہمیں، ہمارے دل تو بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کینے سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے سے بڑا تو کسی کو نیک ہی نہیں سمجھتے۔ آج تو دوسروں کے لیے بس جہنم کے فتوے، کفر کے فتوے ہیں، اور اپنے لیے سمجھتا جاتا ہے میں تو سب سے بڑا مومن ہوں، حالانکہ سب سے زیادہ کینے بغض ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ہوں گے جو فتویٰ بازی زیادہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ رب کو گڑ گڑا کر چپکے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے، لیکن اللہ سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ڈرو بھی صحیح اللہ سے، لیکن اس کی رحمت سے امید بھی رکھو۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے بران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے آتی ہے، بنجر زمین پر برسا کر اس سے اللہ کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باہو بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں بھی خیر کے پھل اور پھول نہیں پیدا ہوتے اگر انسان اعمال صالحہ نہ کرے۔ یعنی انسان کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہے، یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں۔ جب خبیث دل و دماغ ہو تو خیر کے پھل اور پھول نہیں لگتے۔ آیت نمبر 59 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے۔ آگے پھر آیت نمبر 65 میں حضرت ہود اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا کہ معاذ اللہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، ان کے انکار کے سبب پر
اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ آیت نمبر 73 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو۔ قوم سمود کے لوگ جو بڑے طاقتور لوگ تھے، جسامت کے لحاظ سے بڑے طاقتور لوگ تھے، اور نرم زمین میں محلات بناتے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، گویا ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کو جو حضرت صالح علیہ السلام نے معجزانہ طور پر پتھر سے ایک حاملہ اونٹ نکالی تھی، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کے وقت میں زلزلے کا عذاب آیا اور صبح وہ اپنے گھروں میں اونتے منہ پڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 80 سے حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر وہ سبقت لے گئے تھے۔ قوم لوط وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، ہم جنس پرستی، بدفعلی، اس میں وہ مبتلا تھے، اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیکوکار لوگ وہ محفوظ رہے۔ آخر میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر فرمایا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے، دوسروں کی چیزوں کو کم تول کر دیتے، راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راست سے روکتے ہیں۔ انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ تو یہ گزشتہ قوموں کے احوال اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمائے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، اگر ہم غور کریں نا تو وہ سارے جرائم جن کے سبب ان پر عذاب نازل ہوئے، آج وہ سارے ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پہ عذاب نازل نہیں فرماتا اپنے محبوب کی نسبت کے سبب، لیکن جزوی طور پر عبرت کے لیے عذاب آتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک ماہ قبل ترکی میں اتنا شدید زلزلہ آیا، اس سے کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں، ابھی یہ سیلاب دیکھ لیں کتنا زیادہ نقصان ہوا۔ یہ ہماری عبرت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے بندے شاید ڈر جائیں۔ تو ہمیں ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب کریم جو کوئی سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ رب کریم ہمارے گھروں میں قرآن کا نور عطا فرما، ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ، قرآن کا عامل بنا۔ رب کریم حاضرین کی تمام جائز دلی خواہشات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ